کفایت شاری اور اپنی پیٹی کس کے جو اخراجات کے اندر کٹوتی کر کے، جس میں ہم جیسے کابینہ کے ساتھیوں کی 2 مہینے تنخواہیں، جس کے اندر پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کے اندر کٹوتی، سرکاری افسروں کی تنخواہوں کے اندر کٹوتی، 50% پیٹرول کی الاؤنس کے اندر کٹوتی، 60% سے زیادہ وزارتوں کی گاڑیوں کو گراؤنڈ کر کے جس حد تک پیسے سمیٹ سکتے تھے انہوں نے اس کا انتظام کیا، اور تقریباً 27 ارب روپے ایک خصوصی فنڈ کے اندر مہیا کیے، جس کے ذریعے اگلے ہفتے جب ڈیزل کے اندر 70-80 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا اور پیٹرول کے اندر تقریباً 45-50 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا، اس کے سامنے بند باندھا اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی کا باعث بنے۔ اس کے بعد بین الاقوامی منڈیوں میں، خلیجی ممالک کی منڈیوں کے اندر توانائی کی قیمت آج بھی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے سامنے اس ہفتے جو تخمینہ لگایا جا رہا تھا یا اوگرا سے جو ہمیں حساب کتاب آیا، اس کے اندر کہیں گنا زیادہ ڈیزل کے اندر بڑھاوا اور پیٹرول کے اندر اضافی بڑھاوا آپ کے سامنے آ رہا تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کا احساس کرتے ہوئے کہ عید کی خوشیاں اور عوام کی تکالیف جو ہمارے سامنے ہیں، ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ خود اٹھائے گی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اسی جگہ کے اوپر برقرار رکھے گی، اور اس کے بارے میں بھرپور پروگرام انہوں نے کل رات کو آپ کے سامنے پیش بھی کیا۔ پر آج جس بات کے اوپر آپ کو احساس اور تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت جو یہ کاوشیں کر رہی ہے، وہ اس کا فرض ہے کہ عوام کے لیے آسانیوں کا باعث بنے، پر آج بحیثیت قوم وزیر اعظم پاکستان آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم سب، حکومت بھی، عوام بھی، ذمہ داری کے ساتھ اپنا نظام آگے لے کے چلیں۔ ایک توانائی کا قطرہ آج ناپید ہے، آج اس کے لیے جو ٹریول ہے اگر اس کو رد کریں، اگر ہم ورک فرام ہوم کرنے کی کوشش کریں، اگر یونیورسٹیوں کے اندر ہم ای لرننگ کے ذریعے اپنے معمول کو جاری رکھیں اور غیر ضروری کی جو تفریح ہے اس سے گریز کریں، تو وہ جو $1 ہم بچائیں گے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے $1 کمایا ہوا یا کہیں اور سے اکٹھا کر کے یہ امپورٹڈ ایندھن کا انتظام کیا ہو۔ تو صرف ایک تقاضا، آپ کی ذمہ داری کے ساتھ نظام کے اندر اپنا کردار ادا کرنا اور اپنے ارد گرد جو کمزور لوگ، کمزور طبقات ہیں، ان کی مدد، ان کی امداد کرنا، یہ کریں۔ آپ کے ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی حکومت کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑے گی، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اور وسائل اکٹھے کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ ہم مل کے یہ جو ایک ایسا طوفان ہمارے سامنے کھڑا ہے جس کے بنانے کے اندر تو شاید ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، پر جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، جس نے پوری خطے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، ہم اپنے کمزور ترین طبقات کو تحفظ دے سکیں۔ اور آخری اس بات کے اوپر کہ شاید اب یہ وقت آ گیا ہے، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کل رات کو کہا کہ ہم یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اپنے محدود وسائل، اپنے محدود جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، اس سے کیا علی پرویز کو، عطا تارڑ کو اور ہر شخص کو جس کو اس ملک نے بے پناہ عزتوں سے، بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، کیا اس کے لیے بھی ہمیں اپنے ان محدود وسائل سے تحفظ دینا ہے، یا اس آدمی کے لیے جس نے موٹر سائیکل کے اوپر، چنچی کے اوپر محنت کر کے رات دن اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے؟ تو شاید آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان معاملات کو، ان سکیموں کو ایک دفعہ پھر عرصہ نو دیکھیں اور کمزور طبقات کے محفوظ کرنے کے لیے اپنے وسائل کا سارا رخ کریں۔ اور میرے اور عطا صاحب کے جیسے لوگ شاید کچھ حد تک اس آئل شاک کو
اس آئل مارکیٹ کے رپچر کو تو برداشت کر لیں، پر جن کے بچانے کے لیے، جن کو تحفظ دینے کے لیے ریاست کی ذمہ داری ہے، محدود وسائل کا سارا رخ اس کی طرف کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس آزمائش میں کامیاب کرے۔ میرا پورا یقین یہ ہے کہ اگر عوام کو ہم یہ حقائق سے پوری آگاہ رکھیں، ان کو بتائیں کہ یہ جو $160-70 کا خلیجی تیل آج پہنچا، اس کی کوئی ریسنٹ تاریخ کے اندر، حالیہ تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہمیں اس کو مل کے پاکستان کو اس مشکل مرحلے سے باہر نکالنا ہے، تو مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کرائسس سے بھی پاکستان، میاں نواز شریف صاحب، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب، اسحاق ڈار صاحب، ڈپٹی پرائم منسٹر، جنہوں نے خارجہ محاذ کے اوپر اس مشکل ترین حالات کے اندر بھی سعودی عربیہ کی حکومت سے ہمارے لیے کروڈ کا انتظام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسٹریٹ کا آف ہرمز بند بھی ہے، اس کے باوجود سعودی عربیہ آج بھی ریڈ سی کے ذریعے، باب المندب کے ذریعے پاکستان کو بلا تعطل کروڈ فراہم کر رہا ہے۔ یو اے ای فجیرہ سے، جو ہرمز کے باہر سے آج بھی ہمیں تیل فراہم کر رہا ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان نے جو خارجہ محاذ پہ اپنا مقام بنایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دوستوں کی مدد کے ساتھ، لوگوں کو آگاہی دیتے ہوئے، اتحاد ایمان کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ہم اپنی قیادت کی سربراہی میں اس مشکل مرحلے کو بھی پورے نمبروں سے پاس کریں گے اور ایک طاقتور قوم کے طور پہ ابھر کے سامنے آئیں گے۔ تو میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عطا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے جو جذبات اور خیالات اس مسئلے کے اوپر ہیں اس کا اظہار کریں۔ تو اوور ٹو یو سر۔ بہت شکریہ علی پرویز ملک صاحب، میں بڑا مشکور ہوں، آپ نے بڑی تفصیل سے اس اہم موضوع کے اوپر روشنی ڈالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑی دور اندیشی کے ساتھ بڑے بر وقت فیصلے کیے کہ ہمیں اپنے تیل کے ذخائر کو پورا کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے وزارت پیٹرولیم کو بر وقت ہدایات جاری کی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے بڑی محنت کی، ان کی پوری ٹیم نے اس پہ محنت کی کہ ملک کے اندر کسی قسم کی قلت پیدا نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کئی ممالک ہیں جہاں پہ وہ راشننگ کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے جہاں پہ تیل دستیاب ہی نہیں ہے، مگر الحمدللہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے وقت سے بہت پہلے ایک کمیٹی بنائی اور روزانہ جائزہ اجلاس جو ہے وہ خود کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود رہے ہیں، اور فیوچر کے کارگوز کا بھی بندوبست ہو رہا ہے، جس طرح علی صاحب نے آپ کو بتایا۔ قلت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کفران نعمت کریں یا اس کو ہم ضائع کریں۔ یہ جو ذخائر موجود ہیں یہ بہت مہنگے ذخائر ہیں، اور ان کو جو پروکیور کیا گیا ہے، جس طرح خلیجی تیل کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور وہ $70 فی بیرل سے لے کے وہ $158 فی بیرل تک جا چکی ہے، تو اس کا اثر پاکستان پر بھی آیا ہے۔ اور دیکھیے اس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں کہ پاکستان میں جو تیل دستیاب ہوتا ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا تعین عالمی منڈی میں قیمتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اب بھرپور کوشش کی گئی کہ جو پہلا $50 کا ایک انکریز کیا گیا تھا $55 کا، اس کے بعد کوشش کی جائے کہ عوام پر مزید بوجھ نہ ڈلے۔ وزیر اعظم اس بارے میں بڑے فکر مند بھی رہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کفایت شعاری سادگی کو اپنائیں گے اور عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی وزارتوں کے ذمہ دار ہیں، ہمیں بھی ہدایت ملی 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دیں، 50% تیل کم کر دیں، تنخواہ نہیں لیں گے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ مگر دیکھیے یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے،